لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم محترم سامعین کرام. پروگرام طریقہ حج و عمرہ درجہ بدرجہ کے ساتھ آپ کا میزبان اسد اللہ غوری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. آج ہمارا موضوع ہے کہ سفر حج بیت اللہ پر روانگی کے وقت ایک ضعیف الرحمان کا اپنے گھر والوں سے کیا برتاؤ ہونا چاہیے اور گھر والوں کا اور محبین کا اس سے کیا برتاؤ ہونا چاہیے. آیا کہ وہ کون کون سی ذمہ داریاں ہیں جو اسے پورا کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ سفر حج پر روانگی کے بعد جب وہ نیت کرے گا احرام کی تو وہ نیتیں کس انداز میں کیسے کیسے کی جا سکتی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے حج قران کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، حج افراد کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اور حج تمتع تو چونکہ سب سے زیادہ عام ہے تو لہٰذا لوگ سمجھتے یہی ہیں کہ حج بس ایک ہی طرح کا ہوتا ہے. تو آئیے ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں. آج ہمارے پروگرام کو رونق بخش رہے ہیں ہمارے قافلے کے روح رواں ہمارے محترم مولانا محمد حنیف خان صاحب. السلام علیکم محترم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مولانا صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پہلا سوال جس طرح سے ہمارا موضوع ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب کوئی ضعیف الرحمان یعنی عازم حج یا عازمہ حج سفر حج کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے گھر والوں کا ان دونوں کے ساتھ یا ان میں سے کسی کے بھی ساتھ جو کہ ان کے گھر سے سفر حج پر جا رہے ہیں کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، یعنی کہ گھر میں پیچھے رہ جانے والے افراد کیا ایسا برتاؤ پیش کریں جو کہ ایک بہتر طریقہ اور ایک اچھی مثال قائم ہو حاجیوں کو یا ضعیف الرحمان کو سفر حج کے لیے رخصت کرتے وقت. آپ نے سوال کیا کہ گھر سے نکلتے وقت جب حاجی عازمہ یا عازم حج گھر سے نکلے تو اس وقت گھر والوں کی جو ہے وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں، کیا برتاؤ ہونا چاہیے. گھر والے جو ہیں ان کو چاہیے کہ اگر یہ جو گھر سے جا رہا ہے یا جا رہی ہے تو گھر والوں کو چاہیے کہ اس کے توشے میں اس کی مدد کرے. اس کے پاس پیسے کم ہوں، کپڑوں میں کوئی کمی ہو، بیگ میں کمی ہو، کوئی اور سامان سفر میں کمی ہو تو اس میں ضرور مدد کریں تو سارے حج کا ثواب ان کو بھی ملے گا. تو حج میں جتنے بھی اعمال وہ کرے گا اور جن لوگوں نے اس کے ساتھ سامان سفر میں چھٹی لینے میں اور اس کے کپڑوں کو دھونے میں اور اس کے جوتوں میں اور اس کے بیگوں میں اور اس کے کھانے پینے کی چیزوں میں جن لوگوں نے بھی مدد کی ہے ان کو مکمل ثواب ملے گا. بلکہ گھر والوں کو چاہیے کہ اس کے پیچھے اس کے کام کو سنبھالنے کا یقین بھی دلائے کہ آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ آپ ہمیں اپنے کاروبار کے بارے میں کچھ بتائیں، کچھ ہمیں سمجھائیں تاکہ آپ کے کاروبار پر زد زیادہ نہ پڑے. ہم اس انشاءاللہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے گھر کے آپ کے پیچھے آپ کے کاروبار کے نگہداشت انشاءاللہ کریں گے. سامان تیار کرنے میں بھی ان کی مدد کرے کہ بھئی جو بیگوں کو تیار کرنا ہے یا کھانے پینے کی چیزوں کو تیار کرنا ہے یا تقریباً 40-50 قسم کا کہ چیزیں ہیں جو حاجی اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس میں بھی مدد کرے. اور جو گھر والے ہیں یہ ان سے درخواست کرے کہ ہمارے لیے دعا کریں اور وہ خود بھی ان کو دعائیں دیں کہ اللہ اس کے سفر میں اس کے لیے آسانی ہو، اس کے اس سفر کو آسان فرما اور اس سفر کے جتنی بھی آداب ہیں ان کو ادا کرنے کی آداب کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس کے حق میں دعائیں مانگے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی چھٹی لینی ہو، ملازمت ہو، تو چھٹی لینے میں بھی وہ جو ہے نا اس کی مدد کرے، اسے کہہ دے کہ بھائی آپ چلے جائیں، انشاءاللہ ہم آپ کے دفتر جائیں گے، آپ کے ادارے میں جا کر آپ کے ادارے کی سربراہی چھٹی لینے میں آپ کے پیچھے انشاءاللہ کوشش کریں گے. تو وہ بھی ان کے اس کی مدد کریں. اور اس کے گھر کے جو بچے ہیں، جو عورتیں ہیں، تو صحیح نیت سے اخلاص کے ساتھ اس کے گھر کی جو ضروریات ہیں اس کے پیچھے تو ان ضروریات کی ذمہ داری لینے کی بھی کوشش کرے. خواہ اس کا بھائی ہے، اس کا باپ ہے، اس کا بیٹا ہے یا کوئی اور ہے جو بہت قریبی رشتہ دار ہو
تو وہ اس کو یہ یقین دلائیں کہ آپ اپنے گھر سے بے فکر رہیں، ماشاءاللہ آپ صرف یہ مبارک سفر میں جان و مال لگانے اور مکمل طور پر جو ہے نا ذہن اور ہر چیز کو اسی پر لگائیں، اپنے گھر کی چیزوں سے بے فکر رہیں۔ اس کے لیے جو خوراک ہے، خشک خوراک ہے، کوئی مٹھائی ہے، کوئی چنے کے جو ہے نا وہ نینے ہیں، یا کوئی اور جو ہے نا چیزیں ہیں کھانے پینے کی چیزیں، چینی ہے، چائے ہے، پتیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیز کو مکمل جو ہے نا کر کے اس کے لیے تیار کر لیں، اور ایئرپورٹ تک سواری کا انتظام بھی کر لیں۔ ان کے ساتھ کوئی جائیں، اگر وہ اجتماعی جا رہا ہو اپنے گروپ کے ساتھ، تو جہاں پر اس کی گاڑی جو ہے نا وہ روانہ ہوگی جہاں سے، وہاں تک اس کے ساتھ جائے، اس کو رخصت کرنے کے لیے جو بھی قدم لیں گے، جو ہے نا جتنے بھی، تو سب کو ثواب ملے گا، کیونکہ رخصت کرنا اور حاجیوں کا استقبال کرنا ہمارے اسلاف سے ثابت ہے۔ اسی طرح سواری کا بندوبست کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر کوئی غیر محرم عورت جا رہی ہے تو غیر محرم مرد جو ہے نا یہاں پر بے پردگی کا ماحول نہ بنائے، بلکہ وہ غیر محرم ہے لیکن اس کی رشتہ دار ہے، قریبی ہے، پڑوسی ہے، وہ اس کی عورتوں کے پاس جائے، اور جو ہے نا اس کے ساتھ مصافحہ کرنا حاجی کے ساتھ، یا اس کے سامنے آنا بغیر کسی پردے کے، یہ ثواب کی بجائے نقصان کی بات ہے۔ آج کل بہت سارے مرد ایسے ہیں جو کسی عورت کو حج کے لیے، عمرے کے لیے رخصت کرتے ہیں، تو غیر محرم مرد بھی آ جاتے ہیں۔ جو آدمی جا رہا ہے تو غیر محرم عورتیں، جو ہے نا اڑوس پڑوس کی عورتیں، وہ بھی اس کے محفل میں شریک ہو کر ویڈیو تیار کرتے ہیں، اور جو ہے نا بے پردگی سے آتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ان سے اس کو تاکہ وہ سفر کی ابتدا میں اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی کم از کم جو گھر کی عورتیں ہیں اس کو گھر تک تو کم از کم رخصت کر لیں، اور اس کے جو مرد ہیں اور دعائیں ان سے مانگے، اور ان دعائیں ان کے لیے کہیں بھی، اور اپنا سلام، درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پیش کرنے کی درخواست بھی کریں، اور اسی طرح جو ہے وہ ان سے دعائیں بھی مانگے۔ چیزوں کا مطالبہ نہ کرے، میری فلانی چیز لاؤ، میرے لیے فلانی چیز لاؤ، میرے یہ تحفہ لاؤ، بلکہ اس سے دعائیں مانگے، کہ میرے لیے دعا کرو، میرے لیے طواف کرو، میرے لیے عمرہ کرو، عمرے میں میرا نام لے لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں میرا سلام پیش کرو۔ یہی گھر والوں کے لیے جو ہے نا چاہیے، گھر والوں کو چاہیے، اور گھر والوں کو یہ بھی چاہیے کہ اس کا کوئی سامان بھی رہ نہ جائے، کیونکہ اس وقت وہ ایک سفر پہ جا رہا ہے جس میں پاسپورٹ ہے، NIC ہے، ٹکٹ ہے، اور اسی طرح جو ہے نا دوسرے بھی کارڈز ہیں، اور ریال ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ بعض حاجی بیچارے جو ہے نا سفر پر روانگی کے وقت اپنے بعض قیمتی چیزوں کو، ضروری چیزوں کو، اور دستاویزات کو، کاغذوں کو وہ بھول جاتا ہے، پھر مشقت بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ان کے حق میں یہ بات ہے کہ گھر والے اس کی ہر چیز کے بارے میں خیال کریں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ محترم مولانا صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے باتوں کو بیان فرمایا۔ اب اسی سوال کو اگر ایک دوسرے نظریے سے دیکھیں یا دوسرے زاویے سے دیکھیں تو اس سے ایک سوال اور نکلتا ہے کہ آیا کہ سفر حج پر جانے والے عازم حج اور عازمہ حج کی وہ کیا ذمہ داریاں ہیں جو ان کو سفر حج پر جانے سے پہلے پورا کرنا چاہیے، تاکہ پیچھے ایک روشن مثال قائم ہو سکے اور گھر کا کاروبار بھی چلتا رہے۔ اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا۔ اور جو شخص جا رہا ہے وہ، اگر آپ نے جو دوسرا ایک سوال کیا ہے کہ جو حاجی جا رہا ہے، جو عورت جا رہی ہے، وہ کیا کر لے، اس کا برتاؤ کیسے ہو گھر والوں سے۔ اگر وہ سربراہ ہے تو کچھ اخراجات گھر والوں کے لیے بھی رکھے، بیٹوں کے لیے، بیٹی کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، اور گھر کے اخراجات کے لیے اس کا بندوبست کر لیں، تو ان کے اخراجات کا بندوبست پہلے سے کر لیں۔ ہر کسی سے معافی مانگ لے، اور کسی کا کوئی حق باقی ہو تو وہ حق ادا کر کے چلا جائے۔ تھوڑا سا صدقہ کر لے، رواج نہ ہو کہ بڑے بڑے جانوروں کو ذبح کرنا، پھر لوگوں کو جمع کرنا، پھر ہائی ہوئی کرنا، بلکہ تھوڑا سا کچھ صدقہ کر لے تاکہ اس کا سفر آسانی سے ہو، اور وصیت بھی کر لے گھر والوں کو کہ بھئی فلانی تو جو ہے نا
यहाँ से न टलना, कोई इधर उधर की बातें न करना, बादलों की चक्कर न लगाना और बेपर्दगी का न करना, और जो है ना किसी से झगड़े ना करना, अपनी नमाज़ों का अपनी तिलावत का ख्याल रखना और पर्दे का एहतमाम करना वगैरह वगैरह। बड़ों को, अपने बेटों को, हर किसी को अपनी अपनी ज़िम्मेदारी सौंपे कि भाई तेरी ये ज़िम्मेदारी है, तू घर के लिए सौदा लाएगा, तू ये करेगा, वो करेगा, ये जो है ना ये फलाना काम कर लो। तो वसीयत भी कर ले कि भाई मैं अगर दुनिया से चला गया और हज के लिए ना पहुंचा तो मेरी तरफ से हज भी करना, और अगर मैं हज करके वो आया तो ठीक है, लेकिन वसीयत कर ले कि भाई जो है ना मेरे बाद अगर मैं चला गया, वापस ना आया, रुखसत हुआ दुनिया से, तो जो है ना वो फिर आप ये करें वो करें, विरासत के बारे में, जायदाद के बारे में, बच्चों के बारे में वगैरह वगैरह। तो वसीयत भी करना चाहिए। औरतों और बच्चों के इंतज़ामात कर लें ताकि बच्चे इधर उधर ना फिरें, औरतें बेचारी वो बेपर्दगी ना करें। और जो है ना वो तो हज के लिए चला होगा, इधर उसके बच्चे हैं, बच्चियां हैं, औरतें हैं, और जो है ना वो बेइंतज़ामी ना हो। और उनके लिए दुआएं भी दें कि अल्लाह मेरे मेरे जो लोग मेरे पास आए हैं रुखसत करने के लिए, उनको जो है ना उनकी ज़रूरतों को पूरा कर ले और उनके घरों को आबाद कर ले, उनको भी इन मुक़द्दस मकामात पे जाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो उनके लिए दुआएं भी करें और उनसे दुआएं तलब भी करें कि मेरे लिए भी दुआ करो, मैं भी मुहताज हूँ। और जो लोग दुरूद सलाम पेश करने के लिए दरख्वास्त करें, उनको उनके नामों को दर्ज करें अपने साथ किसी कागज़ पर, किसी कापी में, नोटबुक पर में उसको दर्ज कर ले। तो और यहाँ तो इसलिए उनके साथ अच्छा बर्ताव हो, हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारी देना, और जितना खर्चा जिसके इन 40 दिन में या कितने वक्त में जो तू हज कर रहा है, तो वो खर्चा उनके हवाले कर दे कि भाई ये काम करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ताकि फिर वहाँ से जो है ना आपका जहन मुंतशिर ना हो, बल्कि हर किसी को अपनी जिम्मेदारियाँ दे रखी हों। जज़ाकल्लाह मोहतरम मौलाना साहिब, जिस तरह से आपने इस प्रोग्राम को एक ख़ास नाम दिया, पहचान दी, यानी कि तरीक़ा हज व उम्रा दर्जा बदर्जा आपका ही मुंतखब करदा या तजवीज़ करदा नाम है। तो अगर अब हम अपने सफ़र के अगले दर्जे पर चले जाएँ, गोया कि अब ज़य्यफ़ुर रहमान अपने घर से पर तोल रहे हैं सफ़र हज के लिए, और अब उन्हें आगे बढ़ना है एयरपोर्ट की जानिब अपने वतन अज़ीज़ से। तो वतन अज़ीज़ से आगे एयरपोर्ट की तरफ जाने से पहले ज़य्यफ़ुर रहमान ने कुछ काम करने हैं। एक काम तो यही हो जाएगा कि उन्हें अपने जिस्म के गैर ज़रूरी बाल साफ़ कर कर, नाखून तराश कर और अपने सर के बालों को भी बना-संवार कर, खुद को खूब बना-संवार कर, नहा-धोकर, तैयार होकर सफ़र हज पर जाना है। तो क्या सफ़र हज के लिए गुस्ल ज़रूरी है? एक दूसरी बात जो अवाम में आम है, वो ये है कि सफ़र हज पर जाते वक़्त जो 2 रकात नमाज़ की अगर कोई पढ़ता है मस्जिद में जाकर या घर में, तो वो ये समझता है कि ये एहराम की नीयत की रकअत हैं। तो क्या ये बात दुरुस्त है? और अगर ये दुरुस्त नहीं है, तो फिर एहराम के लिए जो 2 रकात पढ़ी जाएँगी, वो कब, कहाँ और कैसे पढ़ी जाएँगी? ज़रा इस बारे में भी हमें तालीम दीजिएगा। आपने एक सवाल ये भी किया है कि क्या घर से निकलते वक्त एहराम के 2 रकात नफल आदिम या आज़िमा वो पढ़ेगा या पढ़ेगी या नहीं? नहीं भाई, बात तो यह है कि जब घर से निकलना हो तो एक तो ये है कि पहले से गुस्ल करना बहुत बेहतर है। दूसरी बात ये है कि जब जो वक़्त मकरू ना हो और निकलने का वक़्त हो, तो बेहतर है कि घर में 2 रकात नफल पढ़ें, दुआएँ माँगे, बल्कि अपने घर वालों को भी दुआ में शरीक कर लें। और अगर मस्जिद करीब है तो मस्जिद में मर्द जाए, वहाँ पर भी 2 रकात नफल पढ़ें। और जो है ना अगर औरत है और वो पाक है तो घर में नफल पढ़े, पाक नहीं है, ना माहवारी में है, तो नफल तो नहीं पढ़ सकती, फ़र्ज़ भी नहीं पढ़ सकती। तो नफल, ये नफल है, ये एहराम के नफल नहीं है। और आपने ये भी बताया कि भाई एक एहराम के नफल कहाँ, एहराम के जो नफल हैं वो तो वहाँ उस वक़्त वो अदा करेगा कि जब वो एहराम बांधने के दौरान। अगर उसका घर एयरपोर्ट के करीब है तो ठीक है, अपने घर ही के अंदर वो गुस्ल कर ले। गुस्ल अगर रात से किया हो तो बेहतर है, सुबह से किया हो तो बेहतर है सवेरे। लेकिन अगर नहीं किया हो तो इस वक्त गुस्ल कर ले। और फिर अगर घर करीब है और यहाँ से बराह रास्त एयरपोर्ट जाना है और तकलीफ़ ना हो, तो यहाँ पर गुस्ल कर ले, 2 रकात नफल पढ़ ले। और नफल पढ़े घर में। और अगर ये मुकम्मल एहराम यहाँ अपने घर से, अगर घर बहुत करीब हो एयरपोर्ट के और अपने घर में मुकम्मल एहराम बांधना हो, तो तब आप 2 रकात नफल पढ़कर फिर नियत करेंगे, उम्रे की नियत करेंगे, लब्बैक पढ़ेंगे, एहराम मुकम्मल करेंगे।
اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے، بلکہ آج کل کے خطرات کے زمانے میں کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ جہاز لیٹ ہو جائے، پھر آپ صرف یہاں پر غسل کرنے کا پر اگر قریب ہے اور جو ہے نا پھر 2 رکعت نفل جو ہے نا وہ پڑھ لیں، اور اگر دوبارہ وہاں پر نفل پڑھنے کا یا غسل کرنے کا وہاں پر نفل پڑھنے کا موقع ملے ایئرپورٹ پر، تو وہاں پر نفل دوبارہ پڑھ لیں۔ نفل ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ نفل ہے، پھر وہاں پر ایئرپورٹ پر آپ 2 رکعت نفل بھی پڑھیں گے، نیت بھی کریں گے، غسل اپنے گھر سے کیا ہو تو آسانی ہے اس میں۔ تو گھر میں نفل جو ہے نا وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور احرام جو ہے نا ایئرپورٹ پر پھر آپ باندھیں گے۔ اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ بھئی جہاز لیٹ نہیں ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، نہ موسم خراب ہے، نہ جنگی حالات ہیں، نہ ایئر لائن کے جو ہے نا سسٹم میں کوئی خرابی ہے، اور بالکل ٹھیک ٹھاک اپنے اوقات پر فلائٹ ہو رہے ہیں، تو پھر جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا وہ جہاز میں سوار ہونے سے پہلے بھی آپ نفل پڑھ کر نیت کر کے اور لبیک پڑھ کر احرام مکمل باندھ کر جہاز میں سوار ہو سکتے ہیں۔ اور تو اس لیے یہ اگر آپ کا گھر دور ہے تو گھر میں احرام کے نفل نہ پڑھیں، صرف سفر کے لیے نفل پڑھ لیں اور دعائیں مانگیں۔ احرام کے نفل اس وقت پڑھے جاتے ہیں کہ جب احرام باندھنا ہو اور اسی جو ہے نا آپ نے وضو کیا ہو، اسی وضو سے آپ نے نفل پڑھے اور پھر نیت کی اور پھر لبیک پڑھے، خواہ ایئرپورٹ پر ہو، ایئرپورٹ پر ویٹنگ روم میں ہو، یا ایئرپورٹ پر جو ہے نا چیکنگ سے پہلے ہو، یا کسی اور جگہ پر ہو، یا جو ہے نا وہ حجی کیمپ میں ہو، جہاں پر بھی ہو۔ جزاک اللہ محترم مولانا صاحب۔ ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہوں گا کہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ عازم حج مساجد میں جا کر 2 رکعت ادا کرتے ہیں، جو کہ آپ نے فرمایا کہ نفل ہوتے ہیں، اور یہ کبھی گھر میں بھی پڑھے جاتے ہیں، کبھی ایئرپورٹ پر بھی پڑھے جاتے ہیں، جو کہ احرام کی نیت کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ایسا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 چادریں احرام ہیں، حالانکہ یہ 2 چادریں تو احرام کا حصہ ہیں اور احرام کی چادر کہلائیں گی، ابھی تو چادریں ہی ہیں چونکہ نیت تو کی نہیں۔ لہٰذا ایسے موقع پر ان میں سے جو لوگ کافی علم رکھنے والے ہوتے ہیں اپنے تئیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عام لوگوں کے سامنے ٹوپی لگا کر اپنی یہ 2 رکعت ادا کرتے ہیں۔ اب دیکھنے والوں کے لیے چونکہ یہ رول ماڈل ہوتے ہیں کہ ہر آدمی کا یہ مرکز نگاہ ہیں، لوگ ان کے لیے، ان سے بات کرنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، ان سے دعائیں کروانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، اور ان کی عزت و توقیر بے انتہا ہوتی ہے، چونکہ یقینی طور پر یہ اللہ کے مہمان ہیں اور یہ اس بات کے مستحق بھی ہیں کہ ان کی خوب خوب عزت کی جائے، ان سے خوب خوب دعائیں کروائی جائیں اور ان کے لیے دعائیں کی جائیں، ان کے سفر کے لیے کہ سفر ان کا بہت ہی اچھا، مقبول ہو، محفوظ ہو، اور خیر سے جائیں، خیر سے آئیں۔ تو سوال آپ سے یہ میرا تھا کہ کیا ایسی صورت میں یہ جو ٹوپی لگاتے ہیں یہ درست ہے؟ یہ بھی پوچھا ہے کہ بھئی چادریں جو ہیں، کیا کوئی شخص احرام کی نیت باندھنے کے لیے کسی نے چادر پہن لیے اور پھر یہ جو ہے نا چادر میں کوئی شخص اپنے سر پر ٹوپی رکھ سکتا ہے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے غسل کیا، چادر پہن لیے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، تو ٹوپی کی کیا ضرورت ہے؟ ٹوپی کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی چادر کو اپنے سر پر رکھو، 2 رکعت نفل پڑھو، 2 رکعت نفل پڑھو۔ اور اگر آپ جو ہے ٹوپی رکھیں، پھر بھی شریعت کے لحاظ سے کوئی جرمانہ نہیں، لیکن احرام کی چادروں کو جب آدمی پہن جاتا ہے اور گاڑی میں ہو یا ایئرپورٹ پر ہو یا حجی کیمپ میں ہو یا مکہ مکرمہ میں ہو یا جہاد میں ہو، اور اپنے سر کے اوپر چادر کو رکھے گا یا ٹوپی کو رکھے گا، تو سارے لوگ شک میں پڑیں گے کہ یہ آدمی یہ تو احرامی بھی ہے اور اپنے سر کو بھی چھپائے رکھا ہے۔ اگرچہ آپ نے نیت نہیں کی ہے، لبیک نہیں پڑھا ہے، اور آپ احرام میں داخل ابھی تک نہیں ہوئے ہیں، اس لیے تہمت کی جگہوں سے بھی بچو۔ تہمت کی جگہوں سے بچوں کے مطلب یہ ہے کہ کسی کو موقع نہ دو کہ آپ بار بار کہے کہ بھئی فلانے تو نے تو احرام بھی باندھا ہے اور اپنے سر پر ٹوپی بھی رکھی ہے۔ تو لوگوں کو شک میں ڈالنے سے بچنے کے لیے اپنے سر کے اوپر ٹوپی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی بیماری ہے، کوئی اور تکلیف ہے اور سر پر رکھنے کی ضرورت پڑی اور نیت لبیک نہیں کی ہے تو رکھ سکتے ہیں، اور نماز تو صرف چادر میں پڑھ سکتے ہیں۔ چادر اپنے سر کے اوپر رکھو تو ٹوپی کی کیا ضرورت ہے؟ ٹوپی کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ پاک آسان فرمائے۔
کہ بہت سی ایسی چیزیں جو عوام الناس کے سامنے کی جائیں ان کو کرنے سے احتیاط کی جائے کہ لوگ اس سے کوئی ایسا مقصد نہ نکال لیں، ایسا مطلب نہ نکال لیں جو کہ درست نہ ہو آگے چل کر۔ ساتھ میں آپ سے ایک سوال اور عرض کیے جاتا ہوں، اور وہ یہ کہ کیا حالت احرام میں آنے سے پہلے جسم پر اور احرام کی چادروں پر خوشبو لگائی جا سکتی ہے؟ کیا نیلے پیلے رنگ کی خوشبو جو کہ دکھائی دے، جو کہ نظر بھی آئے، محسوس بھی ہو، کیا ایسی خوشبو بھی جائز ہے؟ یا ایسی خوشبو ہی لگانا ضروری ہے جو کہ اپنے بدن کو قائم نہ رکھ سکے، گویا کہ اس کی خوشبو تو آتی ہو لیکن دکھائی نہ دے، نظر نہ آئے، اور اس کا کسی طرح سے احساس بھی نہ ہو کہ اگر ہم چادروں پر ہاتھ پھیریں یا جسم پر ہاتھ پھیریں تو بھی ہمیں محسوس نہ ہو کہ یہ خوشبو ہے جہاں سے ہمیں ناک میں خوشبو آ رہی ہے؟ جو پوچھا گیا ہے کہ نیت سے قبل، احرام کی نیت کرنے سے پہلے جسم پر خوشبو ہو یا چادروں پر خوشبو لگی ہو تو اس کا کیا بنے گا؟ بھائی بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے وہ احرام باندھا لیکن باندھنے سے پہلے کپڑوں پر بھی خوشبو لگی ہوئی تھی یا بدن کو خوشبو سے معطر کر دیا، خواہ تیز خوشبو ہو یا مدھم خوشبو ہو، صابن والی خوشبو ہو یا شیمپو والی ہو یا عطر میں سے ہو یا کافور وغیرہ ہوں، تو جس قسم کی خوشبو بدن پر یا چادروں پر لگی ہو، نیت کرنے سے اور لبیک پڑھنے سے پہلے، لیکن اس جو ہے خوشبو کی کوئی عین باقی نہ ہو، جرم باقی نہ ہو، جثہ باقی نہ ہو، رنگ باقی نہ ہو، بدن پر نہ ہو، کپڑوں پر نہ ہو، اور جب نیت کر ڈالے اور لبیک پڑھ لے اس کے بعد بھی اس کے بدن سے یا اس کی چادروں سے خوشبو آتی ہو تو یہ خوشبو منع نہیں ہے، کیونکہ یہ خوشبو بدن یا کپڑوں پر پہلے سے لگی ہوئی، لیکن اس کے بعد اگر خوشبو لگائیں گے تو اس پر جنایت ہوگی، اس پر جزا واجب ہو جائے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ ایسا کر لے کہ احرام کے بعد لگائے تو پھر تو جنایت ہے، احرام سے پہلے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک بات اس میں یاد رکھیں کہ اگر آپ نے چادروں کو پہنا اور ان چادروں کو آپ نے پہلے سے خوشبودار کیا تھا اور اس پر رنگ تو نہیں اور اس کا جثہ نہیں، اس کی عین ثابت نہیں اور ٹھوس شکل میں نہیں، دکھائی نہیں دیتی وہ خوشبو، تو احرام کی نیت اور لبیک پڑھنے کے بعد کوئی جرمانہ، کوئی جزا، کوئی جنایت نہیں۔ لیکن اگر اس چادر پر کہ جس چادر پر تم نے لبیک اور نیت پڑھنے سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگائی تھی، لیکن جب نیت کر ڈالے اور تم اور تلبیبی پڑھ لی، اس کے بعد اگر آپ نے اسی چادر کو جس پر پہلے سے خوشبو لگی ہوئی تھی آپ نے اس کو اتار دیا نہانے کے لیے یا جو ہے نا کسی اور کام، گرمی کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے، اور پھر اسی چادر کو دوبارہ باندھ لیتے ہو تو دوبارہ اسی چادر کو نہیں باندھ سکتے۔ اگر باندھو گے اور اس میں خوشبو لگی ہوئی ہے تو پھر جنایت ثابت ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ جو کپڑا ہے یہ بدن سے منفصل ہے، یہ بدن سے منفصل ہے، جب اس کو آپ دور کریں گے اور انفصال آ جائے تو پھر یہ بدن سے جدا چیز سمجھی جاتی ہے، اور بدن سے جو جدا چیز ہے اس پر جب خوشبو لگی ہو اور اس سے خوشبو آتی ہو، اگرچہ دکھائی نہیں دیتی، لیکن ایسی چیز کو بدن کے ساتھ ملانا، اس کے ساتھ ٹچ کرنا اور اپنے بدن کے لیے اس کو استعمال کرنا یہ منع ہے، یہ منع ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں علماء کرام کہ بھائی آپ جو ہے بدن کا کوئی حصہ تو اپنے سے جدا نہیں کر سکتے، لیکن کپڑے، چادر جو ہیں یہ تو بدن کے ساتھ شامل چیزیں ہیں، بدن کا حصہ نہیں ہے، اس کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ جب علیحدہ کیا جا سکتا ہے تو یہ ایسی چیز سمجھی جائے گی کہ جیسی تو نے کوئی علیحدہ کوئی خوشبو لگائی،
کوئی خوشبو لگائی، کوئی کپاس کا ٹکڑا لیا، کوئی کپڑے کا ٹکڑا لیا، اس کو خوشبو سے معطر کر دیا، اور آپ احرام میں ہیں، اپنی نیت بھی کی ہے، لبیک بھی پڑھا ہے، اور آپ اس کو جب استعمال کرتے ہیں تو پھر جو ہے نا آپ پر جس طرح جنایت آتی ہے، اسی طرح یہی احرام کی چادر کہ جس پر آپ نے پہلے سے جو اس کو لگایا تھا خوشبو کو، نیت کرنے اور لبیک پڑھنے کے بعد کوئی پرواہ نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ چادر اپنے بدن سے پھر جدا نہیں کرنا ہے۔ اگر جدا کر دیا تو دوبارہ اس کو لگانا پڑے تو یہ بھی خوشبو کے حکم میں آئے گا، اگر وہ خوشبو سے بری ہوئی ہو وہ چادر، اگرچہ اس پر کوئی نشانی نہ ہو، اگر اس پر کوئی یہ نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جس چادر کو پہنا ہے اور یہ چادر اس پر آپ نے خوشبو لگائی تھی تو نیت بھی کر لی، لبیک بھی پڑھا، مکمل احرام ہو گیا، تو اس کے بعد اگر آپ اس کو اتاریں گے اور اس کو اتار کر وہ خوشبو اس سے دھوئیں گے کسی کے ذریعے سے کہ بھئی یہ خوشبو لگی ہوئی ہے، اس کو ذرا دھو لو، تم تو احرام میں نہیں ہوئی ہو، میں تو احرام میں ہوں، اس کو دھونے سے منع ہوں، میرے ہاتھوں کو خوشبو لگے گی تو وہی چادر پھر دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اس سے پہلے سے لگی ہوئی خوشبو وہ دھوئی جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک آسان فرمائے۔ اسی طرح خوشبو کا بھی علیحدہ حکم ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے لیے سہولت کا معاملہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ سہولت کا معاملہ فرمایا ہے۔ بدن ہے تو بدن کو خوشبو والی چیزوں سے بچانا آسان ہے، وہ ہاتھ ہے، پاؤں ہے، سر ہے وغیرہ جتنے بھی اعضاء ہیں ان کو بچانا آسان ہے، لیکن جو کپڑے ہیں ان کو خوشبو والی چیزوں سے بچانا مشکل ہے۔ کسی جو ہے نا خوشبو دار چیز کو آپ کی چادر لگے گی، اس کا پلو لگے گا یا کوئی حصہ لگے گا، اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ لہذا اللہ نے اس میں بھی آسانی فرمائی کہ اگر چادر یعنی اس چادر کو جو خوشبو لگی اور آپ احرام میں ہیں اور مکمل احرام باندھا ہے تو ایک بارش کے برابر لگے تو دم ثابت ہو جاتا ہے، اور اس سے کم ہو تو صدقہ، لیکن بدن کو خوشبو لگے، تیز خوشبو لگے تو چھوٹے اندام کے مکمل حصے پر مکمل چھوٹے اندام کو تیز خوشبو لگے جیسا کہ انگلی ہے وغیرہ تو اس پر دم آ جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی سوچیں کہ مدم خوشبو لگنے کی علیحدہ جنایت اور علیحدہ جزا ہے، اور تیز خوشبو پھر بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اعضاء کی لحاظ سے یہ تقسیم ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں خوشبو کی لحاظ سے تقسیم ہے، تو بہرحال تیز خوشبو لگائیں گے چھوٹے اندام مکمل پر تو پھر دم ہے، اور چھوٹے اندام کے کچھ حصے پر تیز خوشبو لگ جائے تو صدقہ ہے، اور مدم خوشبو لگ جائے بڑے اندام کے مکمل حصے مکمل بڑے اندام پر تو پھر دم ہے، اور مدم خوشبو بڑے اندام کے کچھ حصے پر لگ جائے تو پھر اس پر صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال ہم ایسا کریں گے کہ ہم خوشبو کے لحاظ سے جو ہے ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے کہ بھئی خوشبودار چیزوں سے خوشبو والی دکان میں بیٹھنا بھی منع ہے، اور خوشبو والی کھانے پینے کو بھی استعمال کرنا، اس میں بھی تفصیل ہے کہ کسی چیز میں خوشبو غالب ہے، اور یہ جو ہے نا کھانے والی چیز میں پینے والی چیز میں تو پھر اس کا علیحدہ حکم ہے، خوشبو مغلوب ہے اس کا علیحدہ حکم ہے۔ اگر آپ نے پیا کوئی چیز آپ نے پی لی اور اس میں خوشبو غالب تھی تو پھر دم آ جاتا ہے، لیکن اگر خوشبو مغلوب تھی تو اس پر صدقہ آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح کھانے پینے والی چیزوں میں بھی احتیاط برتی جائے، جو چیزیں خوشبو کے حکم میں آتی ہیں ان کو بھی معلوم کیا جائے کہ کون کون سی چیزیں خوشبو کے حکم ہیں، اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں لیکن کچھ نہ کچھ خوشبودار ہوتی ہیں، ان کا کیا حکم ہے۔ ان تمام مسائل کو پھر اپنے مفتی حضرات اور علماء کرام کی نگرانی میں اپنے مسلک حنفی کے مطابق معلوم کیا جائے۔ اللہ پاک آسان فرمائے۔ جزاک اللہ محترم مولانا صاحب، کس قدر خوبصورت انداز سے آپ نے ایک انتہائی نازک نقطہ سمجھایا ہے کہ اگر تو جسم پر پہنی ہوئی چادر جس میں پہلے سے خوشبو تھی، اب اگر اس کو جسم سے الگ کر دیا، علیحدہ کر دیا، تو اگر اب کچھ دیر کے بعد دوبارہ اس چادر کو پہنیں گے یعنی اوڑھیں گے تو وہ اب چادر درست استعمال نہیں کہلائے گی، اس پر کہیں نہ کہیں جرمانہ آ سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر تو کوئی حاجی حالت احرام میں ہے اور اپنے احرام کو دھونے کی کوشش کرتا ہے خود سے، تو اگر تو وہ خوشبودار صابن وغیرہ سے دھوتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے،
اس کو بنا خوشبو کے صابن سے ہی دھونا پڑے گا، یا پھر اس کو دھلوانا پڑے گا کسی سے، اور وہ بھی اسی طرح سے کہ اس میں اب خوشبو نہ آتی ہو، ایسی چیزوں سے اس کو دھویا جا سکے۔ محترم مولانا صاحب، میرا اب یہ جو سوال میں پوچھنے جا رہا ہوں تھوڑا سا پیچیدہ تو ضرور ہے، لیکن امید یہ ہے کہ آپ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان فرمائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اور سوال یہ ہے کہ اب وہ نازک ترین مرحلہ ہے جب ایک ضعیف الرحمان نیت کرنے جاتا ہے احرام کی۔ ظاہر ہے یہاں پر اس کے پاس کئی چیزیں موجود ہیں۔ اب حج تمتع والا تو جب جائے گا تو وہ اس وقت جو نیت کرے گا وہ عمرے کی کرے گا، پھر حج قران والا بھی ہے، پھر حج افراد والا بھی ہے، اور پھر حج تمتع والے نے آخر کو وہاں بھی جا کر نیت تو کرنا ہی ہے۔ پھر یہ بھی تو ایک بات ہے کہ کبھی کبھی احرام کی نیت بجائے اس کے کہ آپ کریں، آپ کسی کی طرف سے کرتے ہیں، چونکہ کسی کے نام کا احرام باندھنا ہوتا ہے، حج بدل بھی ہو سکتا ہے، پھر نفلی حج بھی ہو سکتا ہے۔ تو ذرا ان تمام چیزوں کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں سمجھا دیجئے تاکہ بوقت ضرورت ہم درست طریقہ کار اختیار کر سکیں نیت کرنے کا۔ جزاک اللہ۔ اور آپ نے جو ہے جو سوال کیا تھا کہ بھئی ہم جب نیت کرتے ہیں احرام کی نیت تو نیت کس طرح کر لیں، نیت کس طرح کر لیں، نیت کے الفاظ کیا ہیں؟ تو جتنی بھی احرام ہیں، مثال کے طور پر حج افراد کا احرام ہے، حج تمتع کا احرام ہے، اور جو ہے نا حج قران کا احرام ہے، یا ہیل میں عمرے کا احرام باندھ لیتے ہیں، وہاں پر نیت کرنی ہے، یا آفاق میں کر لیتے ہیں، تو سارے جتنے بھی احرام ہیں ان تمام احراموں کے جو طریقہ کار ہے باندھنے کا وہ ایک ہی ہے، طریقہ کار ایک ہی، البتہ جگہ میں بھی تب جو ہے نا فرق ہے کہ حج کا احرام کا ہم مکہ مکرمہ سے حرم کی حد سے کے اندر ہی سے باندھیں گے، حج تمتع کا احرام وہاں سے باندھیں گے، اور جو ہے وہ قران کا آفاق سے باہر باندھیں گے۔ اسی طرح جو ہے نا افراد کا بھی آفاق ہی میں ہم باندھیں گے میقات سے پہلے۔ تو لیکن جو نیت ہے نیت میں فرق ہے، کبھی عمرے کی نیت کریں گے، کبھی حج افراد کی نیت کریں گے، کبھی جو ہے وہ حج تمتع کی نیت کریں گے، کبھی قران کی، اور کبھی عمرے کی نیت کریں گے، کبھی اپنی طرف سے نیت کریں گے، کبھی جو ہے نا وہ کسی مردے کی طرف سے، عامر بالبدل کی طرف سے وہ نیت کریں گے، بھیجنے والے کی طرف سے نیت کریں گے۔ تو نیت میں جو ہے وہ فرق ضرور ہے، نیت کے میں کہ یہ فرق ہے، باقی طریقہ کار ایک جیسے ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگر نیت باندھ لیتے ہیں عمرے کی تو اس طرح کہیں گے اللہم انی ارید العمرۃ فیسر حالی وتقبلھا منی، آسان الفاظ میں کہ یا اللہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں عمرہ کی، یا اللہ تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول بھی فرما۔ اور اگر ہم جو ہے حج قران کی نیت کرتے ہیں آفاق سے باہر سے، میقات سے باہر، تو اس طرح نیت کریں گے اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی، یا اللہ میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو ان دونوں کو میرے لیے آسان بھی فرما دے اور قبول بھی فرما دے۔ اور اگر حج افراد کی نیت کرتے ہیں تو بھی میقات سے باہر جو ہمارے لوگ کرتے ہیں آفاق والے، وہ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، یا اللہ میں نیت کرتا ہوں حج کی یا نیت کرتی ہوں حج کی، تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اور اگر مکہ مکرمہ میں ہیں اور ہم آج 7 یا 8 تاریخ کو حج کی نیت باندھ لیتے ہیں تو بھی اسی طرح کہیں گے کہ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، یا اللہ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں وہ حج کی، تو اس کو میرے لیے آسان بھی فرما دے اور قبول بھی فرما دے۔ تو نیت احرام کے الفاظ ایک مرتبہ کہنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، دل کے اندر بہت ضروری ہے اور زبان سے کہنا مسنون عمل ہے۔ اور جو ہم کسی دوسرے کی طرف سے نیت کرتے ہیں اور کسی دوسرے نے مجھے آپ کو بھیجا ہے، تو مثال کے طور پر اسلم ہے، اس نے اور اس کا باپ بکر ہے اور آپ کو پیسے دے کر بھیجا ہے، تو جب آپ حج کی نیت کرتے ہیں تو اس طرح کہیں گے اللہم انی ارید الحج من اسلم بن بکر فیسرہ لی وتقبلہ، یا اللہ تقبلہ منی ومنہ، یا اللہ میں نیت کرتا ہوں حج کی
असलम जो कि बकर का बेटा है उसकी तरफ से, या अल्लाह तू इसको आसान भी फरमा दे और हमसे इसको कबूल फरमा दे। तो कोई औरत है उसकी तरफ से भी इस तरह नियत करेंगे। और अगर हम नफली हज करते हैं तो इसमें आसानी है, जो है ना, पैसे भी अपने हैं, मर्दी भी अपनी है, किसी ने पैसे नहीं दिए हैं और किसी को बख्श लेते हैं सवाब इसका, तो अपना हज कर लो। इसके बाद जब हज के बाद फिर सवाब उसको बख्श दो तो फिर बहुत आसान तरीका कार है। उम्रा करते हो, पहला उम्रा, और आपको किसी ने पैसे दिए हैं कि मेरी तरफ से हज करो और इजाज़त दी है कि तुम ये कर लो, तमत्तो कर लो, तो पहला उम्रा भी उलमाए किराम फरमाते हैं वो भी उसी की तरफ से किया जाए कि अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता मिन फलान बिन फलान फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी, और हज के दौरान भी उसका नाम ले ले। बाकी जितने उम्रे तुम करते हो और अपनी रकम से करते हो, जो है ना, अपने खर्चे से करते हो, तो फिर जो है ना अपनी नियत इसमें कर सकते हैं, क्योंकि तेरे ज़िम्मे जो है ना फिर वो हज है उसकी तरफ से और ये उम्रा भी है। तो पहला उम्रा और हज ये दोनों कम अज़ कम उसकी तरफ से ज़रूरी हैं। बहरहाल हम जो नियत करते हैं तो नियत के अल्फाज जो है ना में भी फ़र्क है कि हज बदल के में अलहदा अल्फाज कहे जाएंगे और अपने हज को अदा करने में अलहदा अल्फाज कहे जाएंगे। और जब तलबिया पढ़ते हैं तो तलबिया एक मरतबा कहना वाजिब है, और हम जो है ना वो 3 मरतबा इसलिए पढ़ते हैं कि इक्सारुहा मुस्तहब्बतुन, कि इसका कसरत से पढ़ना, यानी लब्बैक का कसरत से पढ़ना ये मुस्तहब अमल है। अब हम जो इहराम बांध लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो लब्बैक बहुत ज़्यादा मिक़दार में पढ़ते हैं, उठते हुए, बैठते हुए, चढ़ते हुए, उतरते हुए, सोते हुए, जागते हुए, वगैरह वगैरह हालात में। तो जब मुस्तकिल तौर पर उम्रा में जो हम ज़िक्र करते हैं लब्बैक का, कि इमाम मुस्लिम युलब्बी इला लब्बा मन यमीनिही व शिमालिही मिन शजरिन अव हजरिन अव मदरिन हत्ता तनक़ति अल अर्दु मिन हाहुना इला हाहुना, कि मफ़हूम ऐसा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो भी मुसलमान एहराम बांध कर एहराम लब्बैक कहता है तो दुनिया की चारों तरफ, दुनिया के आखिरी ज़मीन के आखिरी किनारों तक जितने भी पहाड़ हैं या उन पर जो पत्थर पड़े हैं, या दो ज़मीन में जितने भी पत्थर हैं, या जितने भी दरख्त हैं, या जितने भी ज़मीन के मिट्टी के डले हैं, ये सारी की सारी चीज़ें वो उसके साथ लब्बैक कहती हैं। तो हम लब्बैक तो कसरत से पढ़ेंगे, लेकिन जब खानकाबा तक, जब काबा के करीब पहुँचे और हम पर खड़े हो जाएँ तवाफ़ के लिए, तो फिर लब्बैक को छोड़ना पड़ेगा, दूसरे अज़कार को शुरू करना पड़ेगा, लेकिन दरमियान में ज़िक्र कसरत से लब्बैक का हो। तो इसी तरह जब हम एहराम बांध लेते हैं तो एहराम बांधने के लिए चूँकि लब्बैक पढ़ना ये फ़र्ज़ है, अक्सर उलमा बल्कि अक्सर इसको फ़र्ज़ के दर्जे में रखते हैं। तो जब ये फ़र्ज़ हम अदा करते हैं, नियत बांधने के दौरान लब्बैक पढ़ते हैं, तो इसमें भी इस्तिहबाब का दर्जा रखा जाए कि 3 मरतबा अगर लब्बैक पढ़ेंगे तो फिर इंशाअल्लाह इसमें सवाब ज़्यादा होगा। लेकिन एक मरतबा लब्बैक पढ़ने से वो भी जो है ना वो वाजिब अदा हो जाता है और हमारा एहराम बांधा जाता है। बहरहाल तो हम 3 मरतबा मुस्तहब के तौर पर पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ। आपने इंतहाई वज़ाहत के साथ बातें समझाईं। साथ ही साथ मैं प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाऊँगा और आपसे एक इख्तितामी सवाल करने की जसारत करूँगा कि अमूमन ये कहा जाता है कि जनाब मर्द और औरत तलबिया पढ़कर हालत एहराम में आ गए। इससे ऐसा तासुर जाता है कि दोनों के लिए हालत एहराम में दाखिल होने का एक ही तरीक़ा कार है। चूँकि सवाल नाजुक है, लिहाजा थोड़ी-सी वज़ाहत पेश करता चलूँ कि हमें ये समझाइएगा कि क्या मर्द और औरत का एहराम में दाखिल होने का तरीक़ाकार, लिबास व पोशाक, अंदाज़ व अतवार एक ही जैसे हैं या मुख्तलिफ़ हैं? जज़ाकल्लाह मोहतरम। ये भी यानी पूछा है कि मर्द और औरत जो है वो जब एहराम में दाखिल होते हैं तो क्या फ़र्क है इन दोनों के एहराम में दाखिल होने और एहराम में रहने में? बहुत सारे फ़ुरुक़ात हैं। वो ये है कि जब एहराम बांधा जाए, मुकम्मल किया जाए, नियत और लब्बैक दोनों पढ़े जाएँ, तो इस वक़्त मर्द हज़रात के लिए चादरों का पहनना इसलिए ज़रूरी है कि कपड़े पहनना या सिले हुए कपड़े पहनना उसके लिए मना है, ठीक है? और औरत के लिए कोई मना नहीं, वो दुपट्टा को, बुर्के को, नकाब को, बुनैन को, कमीज़ को, शलवार को, तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर सकती है।
दूसरा फ़र्क है कि मर्दों के लिए चादरों का रंग वो मखसूस है, सुन्नत तरीका ये है कि सफ़ेद हों, लेकिन औरतों के लिए कपड़ों का कोई रंग मखसूस नहीं। वो तो हर किस्म के कपड़े पहन सकती है, लेकिन वो कपड़े पहने जो कि औरतों से जो है ना वो मरबूत हों, मर्दों का जो है ना वो ये ना कि तशब्बुह ना इख्तियार करें। इसी तरह मर्द हज़रात इहराम की हालत में उभरी हुई हड्डी को, पाँव की उभरी हुई हड्डी को, दोनों टखनों को और जो है ना एड़ी के ऊपर जो टखनों की सीध में पीछे की तरफ जो जगह है उसको भी खुली रखे, उस जगह को भी खुली रखे, हड्डी को भी, उभरी हुई हड्डी को भी खुली रखे। लेकिन औरत के लिए ये बात नहीं। औरत तो बूट भी पहन सकती है, जूते पहन सकती है, औरतों से मुतालिक जूते और मोज़े भी पहन सकती है, दस्ताने भी पहन सकती है, जुराब भी पहन सकती है। लेकिन मर्द ऐसे मोज़े इस्तेमाल कर सकता है जो कि हाफ़ मोज़े हों, जिसमें उभरी हुई हड्डी और टखने वगैरह ये खुले रहें, तो उसको इसकी इजाज़त है। इसी तरह मर्द के लिए अपने चेहरे को खुला रखना ज़रूरी है। औरत के लिए को जो है ना आम तौर पर खुला रखने का मतलब ये औरत जो चेहरे पर सिर्फ कपड़े को टच होने नहीं देगी कि उसका कपड़ा उसके चेहरे को टच करे। तो चेहरे पर उसका कपड़ा जो है ना लगा हुआ ना हो, इसके साथ चिमटा हुआ ना हो। अलबत्ता वो चजे वाली टोपी को सर पर और दुपट्टे के ऊपर रखकर और नकाब इस पर चढ़ाकर जो है ना लगाकर फिर वो नकाब की वजह के ज़रिए से दूसरे गैर महरम मर्दों से अपने पर्दा भी करेगी और कपड़ा भी चेहरे पर ना लगे। लेकिन जो है ना वो दुपट्टा भी सर पर रख सकती है। और औरत सर के बालों को किसी रुमाल वगैरह में अगर लपेटेगी तो इसमें जो है ना बहुत बेहतर होगा। लेकिन मर्द अपने सर को खुला रखेगा, इस पर ना टोपी, ना पगड़ी, ना कोई और चीज़ रख सकता है। औरत जो है ना अपने सर को छुपाएगी, लेकिन छुपाने का मतलब ये भी नहीं है कि वो जब वज़ू करे और अपने सर के मसखे को करते हुए अब से सर को बिल्कुल छुपाए रखे और अपने गीले हाथ को इस पर ना फेरे, नहीं, बल्कि बात यह है कि मसहा फ़र्द है और ये गीले हाथ को सर के बालों पर फेर लेना फ़र्द है। इसके लिए अपने सर के बालों को खुला रखेगी, खुला करके अपने दुपट्टे को, नकाब को, चीज़ों को दूर करके अपने सर के बालों पर ये फेरेगी हाथ को, ये ज़रूरी है। बाकी अपने सर को जो है ना छुपाएगी। मर्द के लिए हल्क करना अफजल है कि जब इहराम से निकलने का वक़्त हो जाए तो अपने सर के बालों को मोंड डाले और मोंड डालना वो भी या तो उतरे से हो, या ब्लेड से हो, या रेज़र से हो। ये नहीं जो 0 मशीन, 2 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर मशीन के ज़रिए भी नहीं, बल्कि मोंड लेने का मतलब यही है। तो मोंड लेना अफजल है मर्दों के लिए, लेकिन औरतों के लिए बालों को मोंडना नाजायज़ है। उनके लिए बालों को मोंड ना किया है, वो उनके लिए नाजायज़ है। वो अपने बालों को नहीं मोड़ेंगी। इसी तरह औरत जो है वो उसके लिए और भी ऐसी बातें हैं कि वो जो है ना इहराम की हालत में कोशिश ये करेगी कि वो गैर मर्दों से, वैसे अगर किसी बग़ैर इहराम के अगर कोई औरत किसी मर्द के साथ टच हो जाए, उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हो जाए तो सिर्फ गुनाह हो जाता है। लेकिन अगर टच हो जाए और उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हो जाए, या मर्द के दिल में ख्वाहिश पैदा हो जाए और वो उसको हाथ लगाए वगैरह, तो फिर जो है ना फिर दोनों पर बाज़ उलमा फरमाते हैं अगर इंज़ाल हो तो दम वाजिब हो जाता है, इंज़ाल ना हो तो फिर जो है ना तवाफ़ करते हुए तो फिर दम तो नहीं जाता, इंज़ाल ना हो तो दम नहीं आ जाता, सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन अक्सर उलमा कहते हैं फिर इंज़ाल ना भी हो फिर भी दम हो जाता है, और इंज़ाल होने से दम तो वैसे भी है। अल्लाह पाक आसान फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। सामाईन कराम, जैसा कि आपने सुना कि आज का प्रोग्राम अपने अंदर बहुत सारे नाजुक सवालात को और उनके जवाबात को समोए हुए है। आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर तो हो सके ये प्रोग्राम उन हज़रात व ख़वातीन तक ज़रूर पहुँचाइए जो कि नाख़वानदा हैं, ताकि वो इसको सुनकर खूब तालीम हासिल कर सकें। और एक सवाल आपसे ये भी ज़रूर मैं करूँगा कि आप इस प्रोग्राम के हवाले से अगर कोई राय रखते हैं, कोई सवाल आपके जहन में उभरता है, तो यहाँ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारे पैनल में से कोई ना कोई आपको ज़रूर इस पर रिस्पॉन्स देगा। तो फिर अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।